بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی نعمت ہے کہ دنیا میں ہر انسان کسی کو ناکام دیکھنا چاہتا ہے، اور ہر انسان دوسرے کے ساتھ حسد، کینہ، بغض ہے۔ لیکن دو شخصیات ایسی ہیں کہ جو آپ کو اپنے سے بھی اونچا دیکھنا چاہتے ہیں، ایک استاد اور نمبر 2 والدین۔ والد یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے ساری زندگی درجہ چہارم کی ملازمت کی ہے تو کوئی حرج نہیں، میرا بیٹا اس علاقے کا، اس سکول کا سب سے بڑا ٹیچر ہو، میرا بیٹا اس سکول کا ہیڈ ماسٹر ہو، یہ باپ کا خواب ہوتا ہے، اور باپ پھر اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اور باپ انسان کے لیے، بچے کے لیے اتنی محنت کرتا ہے کہ جو باپ ہے وہ اس کو بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ ہم نے کئی دیکھے ہیں جو لوگوں کی ڈانٹ سہ جاتے ہیں، جو گالیاں تک سن جاتے ہیں، جھاڑو اگر دینا پڑے تو جھاڑو بھی دے دیتے ہیں، کسی کے جوتے صاف کرنا پڑے تو جوتے بھی صاف کر دیتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ گھر میں میرے بچے بھوکے ہیں، ان کو جا کے میں نے کھانا کھلانا ہے۔ لیکن جب یہی اولاد بڑی ہوتی ہے، پروان چڑھتی ہے، اور جب اس کی منہ میں زبان آتی ہے تو وہی باپ جس نے اسے بولنا سکھایا تھا اب اسی باپ کے سامنے زبان درازی کرتا ہے۔ اب اسی باپ کو یہ جملہ کہتا ہے کہ آپ نے کیا ہی کیا ہے ہمارے لیے۔ پیارے، میں صرف ایک بات بتاتا ہوں جس سے اگر باپ نے 1 روپیہ بھی تمہارے لیے نہیں چھوڑا تو وہ چیز آپ کے لیے سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ باپ کو طعنہ نہیں دے سکتے، آپ باپ سے سوال نہیں کر سکتے۔ وہ چیز یہ ہے کہ باپ نے تجھے اپنا نام دیا ہے اور باپ نے تیری اپنے ساتھ نسبت کو قبول کیا ہے۔ اگر باپ یہ کہتا ہے کہ یہ میری اولاد نہیں ہے، باپ اگر تجھے قبول نہ کرتا تو مجھے بتا، زمانے میں لوگ تجھے حرامی کہتے، لوگ ولد الزنا تجھے کہتے، کہ اس کا باپ ہی نہیں ہے۔ آپ کے ID کارڈ پہ آپ کے باپ کا نام ہے، آپ سکول پڑھنے گئے آپ کے باپ کا نام ساتھ، آپ کالج گئے آپ کے فارم میں آپ کے باپ کا نام ساتھ، حتیٰ کہ آپ کہیں جاب کرنے گئے تو آپ کا نام، پھر اس کے بعد آپ کے ابا جی کا نام آئے گا۔ اگر یہ خانہ آپ چھوڑ دیں تو کوئی بھی آپ کو جاب پہ نہیں رکھے گا، کوئی آپ کو سکول میں داخلہ نہیں دے گا، کالج میں آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوگا۔ یہ باپ نے تیرے اوپر احسان اور مہربانی کی۔ تو بڑے ہو کر ان احسانات کو یاد رکھنا اور ان کا احترام کرنا کہ ابا جی آپ کی مہربانی، آپ نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں دین کے راستے پہ لگا دیا، آپ نے ہمیں تعلیم دلوائی۔ آپ کو نہیں پتا پیارے، جب آپ باپ بنیں گے نا تو پھر سمجھ آئے گا کہ اولاد کی خاطر کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ یہ کہتے ہیں میری عادت ہے جب بھی میں بازار جاتا تھا فلاں جگہ سے میں برفی کھایا کرتا تھا لازماً، زمانہ طالب علمی سے بچپن سے عادت، لیکن اب جب شادی ہو گئی ہے تو اب اپنے لیے نہیں کھاتا، اب لے کر جیب میں ڈال لیتا ہوں، گھر جا کے اپنے بچے کو کھلاؤں گا، جو بچ جائے گی وہ میں کھا لوں گا۔ تو باپ کا احترام، باپ کی عزت قدر اتنی ہی کریں جتنی ماں کی ہونی چاہیے۔ لیکن آج ہمارے اس معاشرے میں گاڑی کے پیچھے تو لکھ دیا کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا، کوٹھی بنائی کروڑ کی، کوٹھی کے اوپر تو لکھ لیا کہ یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ تو بیٹا باپ کہاں گیا؟ باپ کو تو نے کھڈے لائن کیوں لگا دیا؟ کس لیے باپ کو تو نے ایک طرف رکھ دیا ہے؟ بڑھاپے میں ماؤں کے تو احسانات اور ان کے لاڈ اٹھائے جاتے ہیں، اور باپ بیچارہ ڈھابے پہ بیٹھا چائے پی کے اپنا ٹائم پاس کر رہا ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ گپ لگا کے ٹائم پاس کر رہا ہوتا ہے، اخبار پڑھ کے ٹائم پاس کر رہا ہوتا ہے۔ بچے کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اپنے باپ کو دے سکے۔ اس لیے پیارے والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور پھر ان کے ان احسانات کو سمجھنا اور اس کے لیے دل و جان سے تیار ہونا کہ واقعتاً ابا جی آپ نے ہمارے ساتھ مہربانی کی ہے، جتنا ہو سکے ہم آپ کا احترام کریں گے۔